الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. ان کی سرگوشیوں میں سے اکثر میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو صدقہ کا حکم دے یا معروف کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرائے. اور جو شخص یہ اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے انجام دے پس عنقریب ہم اسے بڑا بدلہ دیں گے. آج کل الیکشن کا زمانہ ہے اور جہاں بھی آپ بیٹھیے یا جس سے بھی ملیے اسی موضوع پر بات ہوتی ہے اور ہر ایک اپنی اپنی رائے دیتا ہے. یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہم سب انسان ہیں، ہماری رائے انسانی رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. یہ جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ سنایا ہے، اس میں ہمیں اللہ کی طرف سے رہنمائی دی گئی ہے کہ اس طرح کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، کیا دیکھنا چاہیے. یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نجوا. نجوا کے معنی ہوتے ہیں سرگوشی کرنا، ایک دوسرے سے چھپ کر کے رازدارانہ انداز میں بات کرنا. وہ چاہے اکیلے اکیلے کی جائے، چاہے ایک مجلس بیٹھا کر کے کی جائے. عام بات جو ہوتی ہے اس کو بھی مشورہ بولتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے مشورہ لیتا ہے. لیکن کوئی بات اہم ہوتی ہے اور اس میں کچھ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہیں تو سپریٹ علیحدہ ہو کر کے، تھوڑا کنارے ہو کر کے یا چھپ چھپا کر کے جو مشورہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نجوا. یہ کسی اچھے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کسی برے کام کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ مشورے کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس میں اکثر باتیں اچھائی پر مبنی نہیں ہوتی. اکثر باتیں گویا اپنے اندر کوئی نہ کوئی کھوٹ، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی کمزوری رکھتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بات کیا ہوگی جس میں کوئی کھوٹ نہیں ہو، کوئی کمزوری نہیں ہو، کوئی خرابی نہیں ہو، بالکل وہ بات پرفیکٹ ہو. اس کے لیے آگے کے حصے میں معیار بتایا گیا ہے، کرائیٹیریا بتایا گیا ہے، اصول دیے گئے ہیں اور وہ اصول 4 ہیں. ان 4 اصولوں پر کسی بھی بات کو پرکھا جا سکتا ہے، چیک کیا جا سکتا ہے اور یہ طے کیا جا سکتا ہے کہ وہ قابل قبول ہے یا قابل رد. ان 4 اصولوں میں سے پہلا اصول کیا بتایا گیا؟
کہ اگر کوئی حکم دے رہا ہے یا مشورہ دے رہا ہے یا بات کر رہا ہے یا سمجھا رہا ہے، وہ صدقے کا حکم دے رہا ہے تو اس کی بات معقول ہوگی۔ اب صدقہ تو ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی ضرورت مند کو کچھ پیسے دے دیے جائیں تو اس کو صدقہ کہتے ہیں، لیکن یہ صرف اس کا ایک اینگل ہے، ایک پہلو ہے۔ اگر ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا ہو تو وہاں ہمیں جو چیز ملتی ہے، کوئی ہنس کر کے کسی سے بات کر لے یہ بھی صدقہ ہے۔ وہاں ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ حالانکہ کچھ دے نہیں رہا ہے وہ، لیکن اس کی مصیبت دور کر رہا ہے۔ کوئی سواری پہ سوار ہے، اس کا کوئی سامان گر گیا یا کوڑا گر گیا، وہ اٹھا کر کے اس کو دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کوئی بھوکا ہے، اس کو کھلا دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اصل چیز جو صدقے کی معنویت میں شامل ہے وہ یہ بات ہے کہ کوئی کسی کا خیر خواہ ہے یا نہیں، کسی کا مدد کرنے والا ہے یا نہیں، کسی کی بھلائی چاہنے والا ہے یا نہیں۔ بھلائی چاہتے ہوئے کسی کی کوئی بھی خدمت انجام دے دی جائے، ہر چیز صدقہ ہے۔ تو اب جو چیز چیک کرنے کی ہے کہ جو شخص مشورہ دے رہا ہے، جو شخص باتیں کر رہا ہے، جو شخص ہمیں کچھ گائیڈ یا رہنمائی کر رہا ہے، وہ خیر خواہانہ ہے یا نہیں، وہ ہمدردی پر مشتمل ہے یا نہیں، وہ کیا کہتے ہیں مدد کے جذبے سے ہے یا نہیں، وہ محبت کے جذبے سے ہے یا نہیں۔ یہ چیز اگر پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہے، کوئی اور نیت ہے، کوئی اور چاہت ہے، تو وہ چیز پھر قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ ویسے ہی دوسرا کرائیٹیریا دیا گیا ہے، او معروفن۔ معروف بولتے ہیں جانی پہچانی چیز کو، ہر ایسی چیز کو جس کو لوگ جانتے بھی ہیں اور پسند بھی کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں معروف۔ اب سچ بولنا ہر آدمی جانتا ہے اور پسند کرتا ہے، جھوٹ بولنا ہر آدمی جانتا ہے لیکن اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا تو منکر کہلاتا ہے، ناپسندیدہ چیز، اور سچ بولنا معروف کہلاتا ہے، پسندیدہ چیز، جس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم کو کوئی معروف کا حکم دے رہا ہے، معروف کی رہنمائی کر رہا ہے، تو سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ وہ تو پسندیدہ چیز ہے، ہر آدمی پسند کرے گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور غلط چیز کا حکم دے رہا ہے، یا کسی غلط چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، یا کسی غلط چیز کی پشت پناہی کر رہا ہے، تو وہ چیز قابل قبول تو نہیں ہو سکتی۔ یہ دوسرا کرائیٹیریا بتایا گیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ ہمارے یہاں شراب پینا پسندیدہ ہے یا ناپسندیدہ؟ ناپسندیدہ ہے۔ اب اگر کوئی اس سے روکے تو اچھی چیز ہے، لیکن کوئی اس سے نہیں روکے تو یہ تو پسندیدہ بات نہیں ہوگی۔ ہماری حکومتیں اپنے ٹیکس کے لیے، اپنے پیسے اور خزانے کے لیے باضابطہ شراب کے لائسنس بانٹتی ہیں۔ اب ایسا کرنے والے کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اس کی بات تسلیم کرنی چاہیے، اس کی اس حرکت کو قابل قبول سمجھنا چاہیے۔ کورونا کے درمیان معلوم ہے، سب سے پہلے جس چیز
کی پرمیشن دی گئی وہ یہی دکانیں کھولنے کی تھیں، اس لیے کہ اس میں حکومت کو آمدنی بہت ہوتی ہے، لیکن عوام کا کتنا بگڑتا ہے، عوام کو کتنا نقصان پہنچتا ہے، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ تو اب اگر ایسا کرنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کی بات پہ کان دھرنا صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ سمجھانے کے لیے ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی جوڑا ایک دوسرے سے زندگی کے معاہدے کو طے کر کے آگے چلنا چاہتا ہے تو نکاح کرے، یا شادی کے جو طور طریقے ہیں وہ انجام دے، اس کے بعد ساتھ رہے اور ساری ذمہ داریاں قبول کرے۔ اب اگر یہ طریقہ کوئی ہمیں رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، بتاتا ہے، اچھی بات ہے، یہ معروف ہے، لیکن اگر ایسا قانون بنا دیا جائے کہ بغیر نکاح کے، بغیر کسی معاہدے کے، بغیر کسی ایگریمنٹ کے ایک مرد عورت ساتھ رہ سکتے ہیں، تو یہ معروف کی طرف رہنمائی تو نہیں ہے، یہ اچھی بات کی طرف رہنمائی تو نہیں ہے، یہ اچھی بات کی نشاندہی تو نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ملک نے تو یہ بھی کر دیا، ہمارے حکمرانوں نے تو یہ بھی کر دیا، اور اس سے آگے یہ چیز بھی غور کر رہے ہیں کہ کیا مرد عورت ایک ساتھ رہیں، مرد اور عورت ساتھ رہیں۔ بہت سارے ملکوں میں قانون بن چکا ہے اور یہاں بھی مطالبات ہو رہے ہیں۔ اب ایسی چیزوں کو قبول کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی چیزوں کو پیش کرتا ہے، ایسے لوگوں کی بات قابل قبول ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تیسرا کرائیٹیریا دیا گیا ہے۔ تیسرا کرائیٹیریا کیا دیا گیا؟ اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام کریں۔ لوگ کا مطلب یہ کہ ایک سماج ہے، ایک معاشرہ ہے، اور ایک ساتھ رہنے والے لوگ ہیں۔ ہر ایک کی چاہت الگ، ہر ایک کی پسند الگ، ہر ایک کا اسٹیٹس الگ، ہر ایک کی زبان الگ، ہر ایک کے سوچنے کا انداز الگ۔ لامحالہ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، لامحالہ ان کے درمیان جھگڑا ہوگا، لامحالہ ان کے درمیان چپقلش ہوگی، لڑائی ہوں گے۔ اب یہاں پر تیسرے فرد کا، یا جو انتظام سنبھال رہا ہے، جو معاملات کو ڈیل کر رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ وہ ایسے جھگڑوں کی اصلاح کرے، ایسے جھگڑوں کو درست کرے، نہ کہ اس کو اور بڑھاوا دے۔ اب جس انداز سے آج کل پارٹیاں بات کرتی ہیں، کیا ہے؟ نفرت پیدا کرنے کی بات کرتی ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے کی بات کرتی ہیں، کسی کو آگے بڑھانے اور کسی کو پیچھے ڈھکیلنے کی بات کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بات قابل تسلیم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جو بات کرے اصلاح کی، جو بات کرے تعلقات کو درست کرنے کی، جو بات کرے عدل و انصاف کے قیام کی، اس کی بات میں وزن ہو سکتا ہے، اس کی بات قابل قبول ہو سکتی ہے۔ اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہاں تو ایک مجمل سا اشارہ ہے۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقہ و خیرات سے بہتر کام نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ تو چاہتے ہی تھے کہ اچھے سے اچھا ہمیں اللہ کے رسول گائیڈ کریں، رہنمائی کریں۔ آپ نے کہا کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ دو لوگ جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، ان کے درمیان صلح اور صفائی کرا دی جائے، ان کے معاملات فیصل کر دیے جائیں، اس کو درست کر دیا جائے، یہ نماز، روزے، صدقہ و خیرات سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ اس کے ذریعے پورا سماج پرسکون رہتا ہے، پورا سماج عافیت
کیا کہتے ہیں خیریت سے رہتا ہے، ان کے درمیان خون خرابہ اور فساد نہیں ہوتا۔ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے اور لوگ اس کے بجائے کسی اور چیز کی طرف لوگوں کو بلانے لگیں، پکارنے لگیں، آواز دینے لگیں، تو ایسے لوگوں کی بات پہ کان دھرنا چاہیے؟ نہیں دھرنا چاہیے۔ یہ تیسری بات بتائی گئی۔ اور ایک چوتھی بات جو سب سے بیسک ہے، سب سے بنیادی ہے، وہ بتائی گئی کہ یہ سارے کام کرنے کو دنیا میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، چیریٹی کے کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی بات بتانے کا کام بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات حل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے انٹینشن ہوتے ہیں، ان کے اپنے ارادے اور ان کی اپنی تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں۔ ان تمناؤں اور آرزوؤں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو بڑا سمجھیں، لوگ اس کو بڑا مانیں، لوگ اس کو خیر خواہ مانیں، لوگ اس کو ووٹ دیں، لوگ اس کی تائید کریں، لوگ ان کے پیچھے چلیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اپنے مفاد کے لیے کر رہا ہے۔ آج اگر وہ چیریٹی کر کے دکھا رہا ہے اور کل کے لیے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میری سرکار بناؤ، تو اس نے تو سرکار بنانے کے لیے دیا ہے، خیر خواہانہ نہیں دیا ہے، ہمدردی سے نہیں دیا ہے، محبت سے نہیں دیا ہے۔ اور یہ سب جو دیتے ہیں اس سے زیادہ تو وہ لوٹتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ عوام کے ٹیکس سے چھینتے ہیں، اس سے زیادہ تو وہ مختلف بہانوں سے حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پرموٹ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے یہ تینوں کام کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، ان کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اگر کوئی اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو بہترین بدل دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جو لوگ موجودہ دور میں الیکشن کے ذریعے مناصب حاصل کرتے ہیں، عہدے حاصل کرتے ہیں، وزارت حاصل کرتے ہیں، حکومتیں حاصل کرتے ہیں، وہ جتنا اپنے لیے حاصل کرتے ہیں اتنا عوام کو پہنچاتے ہیں؟ نہیں پہنچاتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی دی تو ہمارے جو خلفائے راشدین تھے انہوں نے جو کچھ کیا تو جتنا عوام کو دیتے تھے اتنا ہی وہ لیتے تھے، اس لیے کہ زندہ رہنے کے لیے ان کو بھی کھانے پینے کی ضرورت تھی۔ اس میں بھی جن کے پاس کھانے پینے اور رہنے سہنے کے لیے تھا وہ کچھ نہیں لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے لیا، لیکن مرتے مرتے وصیت کر دی کہ میرا مال جو بچا ہے اس سے حساب کر کے سب واپس کر دیا جائے۔ گویا ایک پیسہ نہیں لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا بیت المال سے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے، اپنے ذاتی خرچ کے لیے۔ اور آج جو لوگ بھی نمائندگی کرنے کے لیے جاتے ہیں کتنا وہ لیتے ہیں، چاہے سیلری کے نام پہ، چاہے بونس اور روزمرہ کے اخراجات کے نام پہ۔ ملک مقروض ہے، 80% آبادی غریب ہے، لیکن ان میں سے کسی پر غربت کا اثر نہیں نظر آئے گا، اور ان میں سے کوئی آپ کو غریب دکھائی نہیں دے گا۔ یہ اپنی خواہش اور اپنی ضرورتوں کی تکمیل ہے، یہ عوام کی ضرورتوں کی، عوام کی مدد کی، عوام کی خیر خواہی کی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ جو سسٹم اس وقت ہمارے یہاں پایا جا رہا ہے، اس میں اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اب ایسی صورت میں ہمیں پہلے تو آئیڈیل تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو معیار بتایا ہے، اس معیار پہ پورا اترنے والا کون ہے؟
نہیں ہے تو اسے ڈیولپ کرنا چاہیے، اسے پیدا کرنا چاہیے، اسے آگے بڑھانا چاہیے، اسے قائم کرنا چاہیے، تاکہ دنیا جو مختلف طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے اس کا حل اسے مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حل دیا ہے، اس حل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کو اس کے مطابق کر کے دکھانا ہماری اور آپ کی ڈیوٹی ہے۔ ہم اور آپ اب تک جس چکر میں الجھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگ سماج میں خود ہی کود کر کے آتے ہیں وہ اپنے کسی نہ کسی مفاد کے لیے آتے ہیں۔ اسلام یہ اسپرٹ دیتا ہے کہ لیڈرشپ، قیادت کے لیے کوئی امیدوار نہ بنے، اس لیے کہ امیدواری بننے کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی گول اور مقصد ہے، وہ حاصل کرے گا، وہ لوگوں کی خدمت نہیں کرے گا، وہ لوگوں کی بھلائی نہیں چاہے گا۔ لیکن آج چاہے کوئی سیاسی پارٹی ہو، چاہے کوئی لیڈر ہو، وہ تو اپنا مقصد لے کر کے آتے ہیں، اپنا مفاد لے کر کے آتے ہیں، اپنے گول لے کر کے آتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ انہیں دوسروں سے بہت زیادہ بحث نہیں ہوتی، نام نہاد صرف منہ بند کرنے کے لیے کچھ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اسلام نے جو ایک ماڈل دیا ہے، ایک آئیڈیل سسٹم دیا ہے، ہمیں خود پہلے اسے سمجھنا چاہیے اور اس کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے، تو مسئلے کا حل ہوگا۔ ورنہ یہ سرگوشیاں اور یہ مشورے اور یہ رائیں اور یہ بحثیں جتنی ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں یہ سب فضول ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ ہم لوگ کر تو رہے ہیں، آزادی کے بعد سے 75 سال ہو گئے، کبھی اس کو لائے، کبھی اس کو لائے، کبھی اس کو لائے، سب کی بیماری وہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی یہاں کے بہت ہی مشہور شخصیت گزرے ہیں، بہت پرانی شخصیت نہیں ہے، اسی آزادی کے زمانے کی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا ایک بہت پتے کی بات، یاد رکھیے، دنیا میں لیڈری اور قیادت، رہنمائی اور کیا کہتے ہیں سرپرستی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر دو خصوصیت پائی جائے۔ ایک تو وہ کیا ہو، فیاض ہو، اور دوسرے بہادر ہو۔ جو بخیل ہو اور جو بزدل ہو وہ کبھی بھی لیڈرشپ کے کام، لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے کام نہیں کر سکتا۔ ان دو چیزوں پہ تول لیجئے ان سارے لوگوں کو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں جو چیز بتائی گئی، پہلی چیز کیا بتائی گئی ہے؟ امر بصدقۃ، صدقے کا حکم دے، گویا وہ خرچ کرے، لوگوں پر لٹائے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ فیاضی ہے۔ اسی کو انہوں نے اپنے الفاظ میں بتایا ہے۔ اور اصلاحم بین الناس جو کہا گیا، لوگوں کے درمیان اصلاح کا کام آسان نہیں ہوتا۔ اصلاح کا کام کرانے جائیے، کوئی نہ کوئی ناراض ہوگا جس کے خلاف فیصلہ ہوگا، اس سے جھیلنا پڑتا ہے، اس کی ناراضگی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مورچہ بھی لینا پڑتا ہے، اس کی مخالفت کے وہ کیا کہتے ہیں سہنا بھی پڑتا ہے۔ یہ کوئی بزدل آدمی نہیں انجام دے سکتا۔ اس کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو کوئی بزدل آدمی اس میں نہیں پڑے گا۔ جس کے اندر جرأت، ہمت، بہادری پائی جائے گی، حق کو حق ماننے اور منوانے کی خوبی پائی جائے گی، وہی یہ کام انجام دے گا۔ اسی کو انہوں نے اس انداز سے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں موجودہ حالات میں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔